بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم خبر یہ ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ دونوں فریقین جو ہیں وہ ان کے درمیان جو جاری مختلف مذاکرات کا جو دور تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب دونوں فریقین کے درمیان معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں، اور حکومت نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں تمام تر جو صورتحال ہے مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات اخراج اور فورتھ شیڈول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور جو ان مذاکرات میں جو مین مطالبہ تھا جو کہ شروع ہی سے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے سامنے آ رہا تھا فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے، اس پر حکومت نے جو ہے وہ تسلیم وہ کر لیا مطالبہ، اور اب یہ مطالبہ جو ہے وہ ان کا مانتے ہوئے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور ایوان میں یہ مسئلہ سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے گا یا نہیں۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوا وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ قبول کرے گی، یہ شرط جو ہے وہ طے پائی ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے میں جو ہوا ہے اور جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہ بھی طے پایا ہے کہ ان جو پچھلے دنوں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں جتنے تقریباً 2600 سے زائد جو کارکنان ہیں تحریک لبیک کے گرفتار ہوئے ہیں اور جن کے نام جو ہیں فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے ہیں، ان تمام کے جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے گا اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ان مذاکرات کی کامیابی کے بعد ملک بھر سے دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ مذاکرات کب ہوئے، کتنے دور مذاکرات کے ہوئے، کون کون اس میں شریک ہوا اور کیا کیا مطالبات سامنے آئے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹائم پہ ملے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین ان خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ 2 روز تک چلے، اور مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ حکومتی ٹیم، حکومتی وفد اور جو تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا جو وفد تھا ان کے درمیان ہوا ہے۔ اور ایک جو حکومتی وفد تھا وہ کوٹ لکھپت جیل میں علامہ سعد رضوی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جس میں بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ مطالبے سامنے آئے کہ جو گرفتار افراد تھے ان کو رہا کیا جائے، اور مطلب جو ان کے مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن جو مین مطالبہ تھا پھر بھی ان کا فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ہی تھا۔ حکومت نے کافی علامہ سعد رضوی کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ اتنی بڑی قربانیاں ہم نے دیں اور اتنی مطلب محنت کی انہوں نے شروع سے لے کر اب تک، وہ ناموس رسالت کے اوپر انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کیں اور جو ان کے لوگ گرفتار ہوئے، تو کس طرح ایک ہی بات پہ وہ مان جائیں اور جو مین مطالبہ تھا ان سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ کسی صورت بھی اس مطالبے سے، یعنی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مذاکرات کا دور جو ہے طویل ترین دور تھا، کامیاب نہیں ہو سکا، 7 گھنٹے تک یہ دور چلا۔ اس میں حکومت کی جانب سے پنجاب کی انتظامیہ تھی، مطلب گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب تھے، راجہ بشارت صاحب تھے، اسی طرح جو سامنے سے جو دوسرے فریق تھے علماء تھے، 9 رکنی وفد تھا یہ مکمل، ان میں جو جمیل شرپوری صاحب تھے، اس کے علاوہ ابو الخیر زبیر صاحب تھے، دیگر چند ایسے نامور جو علماء تھے، وہ طاہر اشرفی صاحب تھے۔ یہ اہم لوگ جو تھے وہ اس وفد میں شریک تھے اور ان مذاکرات کا وہ حصہ تھے، اور تمام تر معاملات جو ہیں ان پر غور کیا گیا، جو نقصانات ہوئے اور جو مقدمات بنے
جو گرفتاریاں ہوئیں وہ تمام تر معاملات ڈسکس ہوئے، لیکن بات وہی کہ مین مطالبہ جو تھا اس پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ وہ دور تو ناکام ہوا، پہلا دور، پھر اس کے بعد دوسرا دور ہوا۔ اور دوسرے دور میں پھر جو صاحبزادہ حامد صاحب تھے وہ باقاعدہ جو ہیں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے مذاکرات کو لیڈ کیا، اور اس میں بھی انہوں نے یہ مطالبہ حکومت کے سامنے رکھا کہ جو 4 شیڈول میں جن کے نام شامل کیے گئے ہیں ان تمام کے مقدمات ختم کیے جائیں، اور تحریک لبیک کے جتنے بھی لوگ ہیں گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے، اور یہ مطالبہ ہر صورت ان کا تسلیم کیا جائے۔ اور اس بار بھی جو دوسرا دور بھی مذاکرات کا چلا، اس میں جو ہے حکومت کی جانب سے شیخ رشید صاحب اور جو وفاقی مذہبی امور جو ہیں نور الحق قادری صاحب وہ شریک ہوئے، اور یہ والا جو دور تھا وہ بھی ٹھیک طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ جو مین مطالبہ تھا اس پر ڈیڈ لاک پھر بھی برقرار رہا۔ بالآخر پھر ایک امید پیدا ہوئی، یہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل پڑا تو حکومت کو ایک امید پیدا ہوئی کہ مذاکرات جو ہیں اب کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی دوران پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پر آ کر یہ اعلان کیا کہ جو یہ ان کا مطالبہ ہے وہ کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر بھی دیں تو کیا ایشورٹی ہے کہ دوبارہ بھی گستاخی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، تو اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہوگا، فرانس کا نہیں ہوگا۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود جو ہیں وہ علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر تیسرا دور شروع ہوا۔ اسی دوران پھر جب تیسرے دور میں بھی یہی بات سامنے آئی اور معاملات پھر صرف ایک پوائنٹ جو ایجنڈا تھا اسی پر آ کر رک رہے تھے، حالانکہ باقی تمام مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے تھے، لیکن یہ ایک مطالبہ جو تھا وہ کافی سخت تھا حکومت کے لیے، اور اس کو تسلیم کرنا حکومت کے لیے مشکل تھا۔ تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی پیغام بھجوایا گیا کہ مذاکرات تو کامیاب اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ صرف یہ ایک بات ہے جس پر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ نہیں مان رہی، اور اس پر وہ کسی صورت جو سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد بالآخر حکومت نے جو ہے وہ یہ مطالبہ ان کا تسلیم کیا، اور جو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے جو اہم فیصلہ ہے وہ ہوا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اب یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اب یہ مسئلہ جو ہے وہ ایوان میں رکھا جائے گا، اور حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو مین معاہدہ ہوا تھا، جو ضمنی معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی یہی چیز مین تھی، جس کو لے کر 20 اپریل کو مارچ کا اعلان کیا تھا علامہ سعد رضوی نے، اور پھر اس کے بعد یہ دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ ایک مین جو چیز تھی وہ سامنے آئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اہم اجلاس میں جو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری ہے اس کے حوالے سے ایک اہم قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا جاری تھا اس کو بھی اب نجی کارروائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ قرارداد بھی جو ہے وہ نجی کارروائی کے طور پر اب اس ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں چاہے یہ منظور ہوتی ہے متفقہ یا چاہے ووٹنگ کے نتیجے میں اس کو مسترد کیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ تحریک لبیک پاکستان کو قبول ہوگا، کیونکہ معاہدے میں جو بات طے پائی ہے وہ یہ ہے کہ قرارداد پیش کی جائے گی، ان کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا، لیکن فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ ایوان فیصلہ کرے گا کہ کیا فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اب جو بھی ہوگا وہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے چاہے وہ قرارداد مسترد ہوتی ہے یا منظور ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں تحریک لبیک پاکستان کو فیصلہ منظور ہوگا۔ لیکن سب سے اہم بات اب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو انتشار ہونے جا رہا تھا، جس بہت بڑے انتشار کا پیش خیمہ جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا، وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ یقیناً پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ شہادتیں ہوئی ہیں، 4 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ تقریباً 80 کے قریب جو ہیں وہ گاڑیاں پولیس کی جلائی گئیں، اور 800 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور 4 افراد کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ املاک کو نقصان پہنچا،
کافی سارے کرونا کے مریض جو ہیں وہ راستے بند ہونے کی وجہ سے اور آکسیجن کی شارٹیج کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر یہ جو بحران ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب یہ جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ ہی تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر میں دھرنے جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے. ہم آپ کو اسی حوالے سے لمحہ بلمحہ جو مزید خبریں سامنے آئیں گی اور جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہوگی اور اس میں قرارداد کے حوالے سے جو کچھ ہوگا سامنے آئے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.